السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس کال تھی آپ کی. جی مس کال تھی آپ کی. کون سا آپ بول رہے ہیں؟ محمد طاہر خان بول رہا ہوں جناب. میں آپ عمران صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 جی. یاد ہے رات میں فون کیا تھا میں سب کو انتظار کیا آپ کے فون کا نہیں آیا تو سب نے سمجھا جمعہ کی وجہ سے جو ہے مشغولیت زیادہ ہوگی. اچھا آپ نے رات میں فون کیا تھا، وہ 11-12 بجے ہے نا؟ ہاں جی جی. آپ کو میں نے ٹائم دیا تھا، آپ کو میں نے بولا تھا کہ دن میں 11 بجے کال کیجیے گا، تو آپ کو کال کرنا تھا یا مجھے کرنا تھا؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. نہیں پہلے بتائے تو صحیح یار. اللہ کے بندے آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے کال نہیں کیا. بھائی میں کیوں کال کروں گا جب آپ مجھے کال کر رہے ہو؟ میں نے آپ کو وقت دے دیا کہ بھائی حضرت میں سو رہا ہوں، آپ 11 بجے دن میں فون کیجیے مجھے. عمران صاحب بہت اچھی بات آپ کی لگی، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی کے رہنمائی کی حاجت اگر ضرورت پیش آئے اور آپ سے علمی استفادہ حاصل کرنا چاہے تو آپ کا اخلاقی فریضہ کیا ہے کہ آپ کر سکتے فون یا نہیں؟ ہم کر سکتے ہیں، میں نے کب اعتراض کیا ہے؟ بس بس بات ختم ہو گئی. اب چلیے موضوع آپ نے ہمارا یہ بہتان نہیں لگایا تھا بھائی، تو ہے. بہتان میں بہتان کی اور بات نہیں استفادہ ہے. حاصل کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مجھے اگر آپ سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا میں آپ کو 10 بار کال کروں گا. آپ کو استفادہ حاصل کرنا تھا اسی لیے آپ نے 12 بجے مجھے کال نہیں کیا. میں تو ایک طالب علم ہوں اور الحمدللہ آپ کے تعلق سے جو ہے میرا حسن ظن ہے کہ بہت بہتر صلاحیت سے نوازا ہے آپ کو اللہ نے. الحمدللہ. اللہ صبر و استقامت اور ریا اور تکبر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی ان سب سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ آپ کو مجھے قرآن و سنت کا داعی بنائے. آمین یا رب العالمین. کہیے جناب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پرسوں کا مقدمہ تو آپ کے سمجھ میں آیا تھا یا نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ سمجھ سکے تھے؟ ہاں کچھ آپ نکاح کے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ بھئی نبی علیہ السلام نے 10 نکاح مطلب 4 سے زائد کیے ہیں بیک وقت میں، تو امتی کیوں نہیں کر سکتا ہے نا؟ یہی تھا نا آپ کا سوال. وہ پہلے بیسک یہ ہے کہ آپ سنت اور حدیث کو ایک مانتے ہیں. میں یہاں سے شروعات کیا تھا. جی جی بالکل ایک ہے. آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ الگ مانتے ہیں؟ اور دونوں کو قابل عمل بھی مانتے ہوں گے. ایک سیکنڈ آپ اپنا بھی تو بتائیں گے نا مجھے. میں آپ سے بھی پوچھوں گا نا کیا چیز؟ جو بھی مجھے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے پہلے میرے سوال کا آپ جواب دے دیں، اس کے بعد آپ جو پوچھیں گے بالکل آپ کو حق ہے. نہیں دے دیا نا میں نے آپ کو جواب کہ حدیث اور سنت دونوں ایک ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں. ایک سیکنڈ. اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ دونوں کو الگ الگ مانتے ہیں. آپ سے مراد آپ کی جماعت کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں میں، اور مجھے جو عقیدہ آپ بتائیں گے، جو منہج آپ بتائیں گے وہ آپ اپنا نہیں بتائیں گے اور نہ ہی آج کے علماء کا، یعنی 150 سال پہلے علماء کا. مجھے آپ علماء سلف کا بتائیں گے جو 150 سال پہلے حنفی لوگ ہیں، ان کا عقیدہ آپ مجھے بتائیں گے اس تعلق سے کہ کیا انہوں نے حدیث میں اور سنت میں تخصیص کی ہے. جی بسم اللہ کریں. میں عمران صاحب سب سے پہلے میں بہت صبر و تحمل سے بات کرنے کا عادی ہوں. نہیں ایسی بات کرنا چاہیے. جی اور یقین رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی سنجیدگی کے قائل ہوں گے. ٹھیک ہے دیکھیے آپ ایسا ہے تھوڑا مدعے کی بات کریں، اتنی لمبی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ سیدھے پوائنٹ پر آئیں اور جو آپ کو اشکالات ہیں وہ پیش کریں، اور جو مجھے اشکالات ہوں گے اس تعلق سے میں آپ سے سوال کروں گا. آپ میرے جواب دینا، میں آپ کا جواب دوں گا. تو اتنا لمبا وقت نہیں ہے میرے پاس میں کہ میں آپ کا مطلب نا ایک گھنٹے میں آپ سے بات کروں، آدھا گھنٹے آپ سے بات کروں. حضرت معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس وقت بڑا قلیل ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہی زیادہ بول رہے ہیں. میں تو زیادہ آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے بہت اچھی، لیکن اس اصول پہ آپ کا بھی عمل ہونا چاہیے نا. اب میرا عمل ہے، میں بول رہا ہوں نا، تو جلدی بات ختم کیجیے. آپ بات کو ادھر ادھر کیوں گھما رہے ہیں؟ آپ سے ایک سوال کیا میں نے، آپ اس کا جواب آپ دیجیے. کا یہ کہنا جناب، آپ کا یہ کہنا نہیں، آپ کی بات میرے لیے حجت نہیں ہے. آپ نے کوئی ریفرنس نہیں دی ہے میرے سوال پر. آپ جب سلف کے قائل ہیں
کہ ان کی دلیل ہمارے لیے حجت ہے، تو آپ نے دلیل نہیں پیش کی ہے. سب سے بات ہے میں مانتا ہوں، آپ کے ماننے سے نہ ماننے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. جی ماشاء میں اللہ. آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے اس کی یہ وضاحت فرمائیں کہ حدیث اور سنت اگر آپ قابل عمل مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق میرا سوال تھا آپ سے. قرآن میں اللہ نے 4 کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 4 سے زائد ثابت ہے، تو اس میں تدلیس کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ بتا دیجیے مجھے. اس کے لیے آپ کو بس میں سمجھ گیا آپ کا سوال. یار اتنا لمبا سوال مت کیجیے، میں سمجھ گیا. بہت کم الفاظوں میں بولیے، جامع بات کیجیے، تھوڑی بات کیجیے. آپ کا سوال یہ ہے کہ وہی میں آپ کو شروع میں بول چکا تھا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے 4 سے زیادہ بیک وقت میں نکاح کیوں کیے، جبکہ آپ عام امتی نہیں کر سکتے، قرآن میں منع کیا گیا اس تعلق سے. یہی سوال ہے نا؟ جی ہاں، تو آپ قرآن پڑھیے پورا. آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. جب آپ کو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے، تو پھر آپ کو ظاہر بات ہے یہ اشکالات آنے ضروری تھے. طویل آپ خود کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو قرآن پڑھا ہے. نبی علیہ آپ قرآن کا السلام حوالہ کی پیش کر دیں 11 نکاح کے تعلق سے. ارے اللہ کے بندے، میں 4 سے زائد کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے. 4 کا تو آپ چلیے یہ ایک کیجیے 4 سے زائد. آپ بیچ میں ڈسٹرب کریں گے تو کیسے کروں گا؟ نہیں آپ جناب، قرآن لفظ سورہ باتوں ارے آپ بتا تقسیم رہا کے ہوں میں قائل یار. نہیں ہے نا. اللہ کے بندے بات سنیے یار، بات کرنا ہے تو بیچ میں بولے چلے جاتے ہو. سوال کرنا ہے، اشکال پیش کر رہے ہو تو جواب بھی نہیں لے رہے. سورہ احزاب آیت نمبر، ارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، سورہ احزاب آیت نمبر، سورہ احزاب کھولیے آپ. جی سورہ احزاب کھولیے. آپ بولیے تو صحیح، کم سے کم بات تو مکمل کر کے دیں. ارے یار آپ لوگوں کو جب علم نہیں ہوتا تو پہلے اپنے علماء کی طرف رجوع کیا کرو. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ خصوصاً قرآن میں ہی کہا ہے کہ اگر تم جن کو مہر دے چکے ہو یا تم زائد بیویاں رکھنا چاہتے ہو، ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن یہ حکم خاص نبی کے لیے ہے. امتی کے لیے اللہ نے پھر سورہ نساء آیت نمبر غالباً 3 ہے، اس میں فرما دیا کہ تم 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویوں سے نکاح کر لو. اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پر ہی جو ہے وہ صبر کر لو، یعنی ایک سے ہی نکاح کر لو اگر تم انصاف نہ کر. اب کیونکہ ہمارا یہ ایمان سورہ اور احزاب عقیدہ ہے. آیت نمبر کتنا ذرا آپ نے ریفرنس دی ہے؟ معذرت چاہ رہا ہوں، میں آپ کر رہا ہوں. عمران غالباً صاحب آپ مجھے یہ بتا دیجیے 70 کتنا پہلے ہے؟ سورہ احزاب پڑھیے. 70 آیت نمبر 70 بولیے. 7017. ارے 0770 یار. جناب اس میں آپ کو اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ 70 بول رہا ہوں میں، سوری یار میں جی الٹا بول جی گیا. جی 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 کھولیے، آرام سے بات کیجیے، بالکل انشاءاللہ صحیح بات ہوگی، جی کوئی حرج کی بات نہیں. جی پڑھیے آپ. ارے آپ پڑھیے نا، آپ کو بتا دیا میں نے. اب یہ بھی مجھے ذمہ داری دیں گے، یا الذین آمنوا لا تکونوا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی. نہیں 70 میں تو یہی بات ہے. آیت نمبر 50 اب ہے 70 میں کھول کے سورہ احزاب. بھائی جان. آیت نمبر 50 ہے. 50 جی آیت اچھا نمبر چلیے 50 ہے. 50 ہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو. کون سی آیت کھولی آپ نے؟ یہی نا کون سی سورہ کھولی ہے؟ سورہ احزاب میرے بھائی. آیت نمبر کتنی پڑھ رہے ہیں؟ میں 70 سے لے کے 72 تک آ گیا. کیا فرمایا؟ آپ بھی، آپ کے پاس ہے تفصیل نہیں ہے؟ بھائی آپ نے سورہ احزاب کھولی ہے نا؟ جی ہاں نہیں کھولی آپ نے سورہ احزاب نہیں کھولی. آپ کھول کر کے کر دیجیے. ہاں یہ ہے، اے نبی ہم نے تیرے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں
اور پھوپھیوں کی لڑکیاں اور تیرے ماموں کی لڑکیاں اور تیری خالوں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت، اور وہ با ایمان عورتیں جو ایسا نہ وہ اپنا نفس نبی کو فدا کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور سے صرف تیرے لیے ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ رب العزت؟ یہ خاص طور سے صرف تیرے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم اسے باخوبی جانتے ہیں، باخوبی بیچ میں بولتے ہو یار، مجھے بڑا برا لگتا ہے۔ یا تو آپ مجھے بولنے کی اجازت مت دو، اب میں بول رہا ہوں تو آپ وقت تعین کر لیں گے، وقت تعین کر لیں گے۔ ہو گیا نا، میں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کے لیے خاص خصوصیت ہے یہ۔ اللہ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 میں فرما دیا یہ عام مومنوں کے لیے نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت میں 4 عورتوں سے زائد 50 سنیے جناب، آپ حوالہ آپ مجھے 70 بتا رہے تھے، آپ پڑھ رہے 50۔ تو میں نے 50 بھی بتایا نا آپ کو، جب نہیں سنا آپ نے؟ اچھا، آپ یہاں پر مجھے ذرا وضاحت یہ کر دیں کہ 4 سے زائد کا حکم اس میں ہے واضح کہاں ہے، بتائیے کیا آپ۔ جی 4 سے زائد کا حکم کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یعنی آپ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے قرآن کی مخالفت کی؟ نعوذ باللہ، کیسے مسلمان ہیں بھیا آپ؟ میرے پہلے سوال سمجھ لیں آپ عمران صاحب، پہلے سمجھ تو لیں۔ کتنا افسوس کا اس نے مقام کہا ہے۔ 4 کا ذکر، 11 کا ذکر کہیں ہے، تعداد کا ذکر ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ وہاں نہ جائیں، پھر وہی تو بتا رہا ہوں آگے نہ جائیں میں، آپ۔ ارے وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو سمجھا نہیں؟ بتائیے۔ یہ حکم خاص مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مومنین کے لیے کیا میں وہ حکم ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میرا سوال پہلے سمجھ لیا سمجھ جناب۔ لیا، بتا دیا آپ کو، سنیے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرما پہلے دیا یہاں سے نہ جائیں، ارے یار سنیے بیچ میں بولے پہلے تو آپ نے غلطی یہ کی ہے کہ 4 جہاں مراد لیا گیا ہے وہاں پر آپ 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، پہلے آپ کی غلطی۔ آپ اپنا رائے اور قیاس نہ پیش کریں قرآن کے معاملے میں، پہلے آپ رجوع کریں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایک کا ذکر ہی نہیں کیا، میری بات سن لیجیے آپ، جہاں میں نے ایک پر کا ذکر نہیں کیا، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ 2 سے مراد، ہلو حضرت آپ نے ایک کا ذکر کیوں کیا جب میں نے نہیں کیا؟ آپ جو الزام کیوں لگا رہے ہو؟ حضرت آپ ریکارڈنگ سن لینا، ریکارڈنگ موجود ہے، ارے آپ سن لینا پہلے کہ آپ کے الفاظ 1 2 سے ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بہت مختصر بولتے ہیں لیکن جامع بولتے ہیں، ہم نے ایک نہیں کہا، ہم نے شروعات 2 سے کی، 3 سے کی، 4 پر ختم کر دیا۔ کتنا ہوا؟ تعداد کتنی ہوئی پوری؟ کتنی تعداد ہوئی؟ کتنی ہوئی آپ بتائیں۔ 1 1 2 ہوا، 2 2 4 اور 1 1 2 4 اور 2 کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے، 3 3 6 ہوا، اچھا 6 اور 6 12 ہوئے، 4 4 8 ہوا، اچھا 8 اور 12 8 20 ہوئے ماشاء اللہ آپ کے مطابق۔ ماشاء اللہ، یعنی یہ شیطانی قیاس آپ نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ اچھا اکبر، میں مثال دیتا ہوں نا، میں اس پر ارے میں مثال دیتا ہوں، مثال نہیں چلے گی، ارے سنیے نا، قرآن کے معاملے میں مثال سے ہی تو اور سمجھ قیاس آئے نہیں گا، آپ چلے کو گا سمجھ ہی نہیں آ رہا پھر آپ نے کیوں قیاس آپ کیا اپنے وہاں پر؟ جملے سے رجوع کیجیے آپ پہلے، وہاں پر آپ نے کیوں آپ 4 کے قائل ہیں یا جس طریقے سے آپ نے وضاحت پیش کی ہے اس کے قائل ہیں؟ دونوں ایک چیز بتائیں آپ۔ ہم صرف اس چیز کے قائل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کہا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا کہا؟ سنیے پڑھیے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نکاح کرو 2 2 3 3 4 4، اور اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہی معنی لیا جائے گا کہ بیک وقت میں بندہ 1 نکاح چاہے 1 کر لے، 2 چاہے 2 کر لے، 3 چاہے 3 کر لے، 4 چاہے 4 کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے میں ان کو کہوں 2 2 لڈو دے دو، سب کو 2 2 لڈو دے دو، تو سب 2 2 کا مطلب 4، یہ نہیں کہا میں نے کہ ہر بندے کو 4 لڈو دے دو، یہ کہا کہ ایک بندے کو 2 لڈو دے دو۔ آپ لوگوں کو یار کچھ آتا جاتا نہیں، ایسی منہ اٹھا کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہو۔ حضرت آپ زیادہ جذباتی نہ ہو جناب، نہیں سنیے تو، نہیں جذباتی آپ ہو رہے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ 20 لوگ بیٹھے ہوئے، 1 منٹ سنیے یار، سنیے نا، مثال پر بھی چلے آئے آپ۔ ارے مثال اس لیے کیونکہ میں آپ کو آپ کے اصول سے آپ کو ظاہر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ کر چکا ہوں الحمدللہ۔ کہاں ہے آپ کا یہ مثال؟ سنیے، او عمران صاحب، اہل ہوا ہے،
جی اہل الرائے صاحب اس قرآن کی تو آپ کے امام سے ہم نہیں ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں الحمدللہ، تم لوگوں کے مقابلے میں اہل الحدیث ہوئے۔ ثابت ہی نہیں کر سکتے آپ، میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اور بڑے مؤدبانہ اجتماع سے آپ سنجیدہ پہلے ہونا سیکھ لیں، آپ اہل حدیث سے کر کے اپنے آپ کی توہین نہ کریں اور بڑی بول نہ بولے، اصل میں ہوا یہ ہے آپ کے ساتھ، ہوا یہ ہے کہ آپ کے میں نے ہوں گے، ہوا یہ ہے آپ کے ساتھ میں، کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا سورہ احزاب بیان کر رہے ہیں، سنیے حضرت، آپ کو نبی علیہ السلام کی خصوصیت کا علم نہیں تھا، ہم نے قرآن سے ثابت کیا، اب انشاءاللہ ہم اہل علم سے ثابت کریں گے۔ فرار نہ ہو آپ، رکے تو صحیح، فرار نہ ہو، فرار نہ ہو، فرمائے، ارے آپ جیسوں سے فرار ہونے لگے تو واٹس ایپ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے جو مثال پیش کی ہے وہ مثال اس قرآن کی تفسیر میں موجود ہے؟ کس کی؟ جو آپ مثال یہ دو اچھا، جو لڈو آپ والی آپ نے جو مثال پیش کی ہے 20 کی گنتی تک لے گئی، یہ ہے تفسیر میں؟ میرا مقصد آپ نہیں سمجھے میرے میرا جناب، مقصد اگر آپ اتنا سلیقہ آپ کو نہیں ہے، آپ کو اتنا سلیقہ نہیں ہے کہ سامنے والے کا سوال کیا ہے تو پھر آپ جواب کیا دیں گے؟ الحمدللہ اتنی زبردست تمہاری پڑھائی لگ چکی ہے کہ کبھی زندگی میں عمران شیخ کو فون نہیں کروں۔ عمران صاحب، الحمدللہ عمران صاحب سورہ احزاب قرآن سے ثابت کیا کہ نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ 4 سے زیادہ بیک وقت نکاح کر سکتا ہے، اور مومنین کے لیے اللہ نے اسی میں نبی کی سورہ احزاب میں۔ جناب اہل الرائے صاحب، آپ سب سے پہلے جو قرآن کے اندر اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اہل الرائے صاحب، آپ توبہ کر لیں، میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں جو آپ نے سورہ احزاب دی ہے اس میں تعداد کہاں ہے؟ آپ بتائیں نا کدھر ہے تعداد؟ کتنا لے رہے ہیں ادھر کدھر روکا گیا ہے کہ 4 سے زیادہ مت کرنا نبی کو؟ آپ بتائیں نا، اعتراض آپ کر رہے ہو نا، کدھر روکا گیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ نبی نے کیا نا کہ نبی کا عمل حجت نہیں آپ کے لیے؟ ارے یار کیا آپ منکر حدیث ہو؟ عمران صاحب نہیں، آپ منکر حدیث ہو، نبی کا عمل حجت نہیں ہے کیا؟ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے قرآن کے خلاف عمل کیا؟ ارے میری بات تو سن رہے جناب، ہاں میری یہ کس سے بات ہے؟ مجھ سے مخاطب ہے نا غالباً یار، ان جیسے جاہل مقلد عمران شیخ سے بات کرنے آتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیا منہ اٹھا کے اعتراض کر دیا۔ ارے قرآن پڑھتے نہیں اعتراض کرتے، کم از کم اپنی جماعت کا عمل دیکھ لیتے، اور بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت اہل الرائے صاحب، آپ کیا اچھا، میں ایک آپ کو ایک جواب اور دیتا ہوں، جو آپ نے 20 کی گنتی شروع کی تھی نا، پہلے جو جواب دیا اس کی دفاع کر دو، بعد میں وہ الحمدللہ ہو گیا، امت سمجھ لے گی، جو بھی سنیں گے انشاءاللہ بہت اچھی اصلاح ہوگی۔ لیکن صرف ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، جو آپ نے شیطانی قیاس کیا تھا، اس شیطانی قیاس کا رد حدیث رسول سے کر رہا ہوں۔ حدیث رسول سنیے، حدیث رسول سنیے۔ عمران صاحب، پہلے آپ قرآن کا حوالہ دیے ہیں، میں بالکل آپ مجھ سے اگر مخاطب ہے تو قرآن پر تو آپ لاجواب ہے نا میرے بھائی، اس میں خصوصیت ہے نبی کی، امت کے لیے الگ حکم ہے۔ آپ قرآن کے حکم کے خلاف آپ جو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہوا، اور میں نے نبی کا عمل پیش کیا ہے کہ معاذ اللہ نبی نے قرآن کے خلاف عمل کیا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھوں، آپ کو غیرت نہیں آ رہی یہ سب بولتے میں کہ آپ جس آیت میں اللہ کے رسول کو مہلت دی گئی اچھا نہیں لگتا نکاح کرنے کے لیے، آپ اس کو نہ مان کر کیا منکر قرآن نہیں بن رہے؟ کیا آپ اس کو نہیں مان کر منکر حدیث نہیں بن رہے؟ کیا اس کو نہیں مان کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت نہیں لگا رہے؟ کیا آپ نبی علیہ السلام کو یہ کہنا چاہتے کہ معاذ اللہ انہوں نے قرآن کے خلاف عمل کیا؟ بے غیرت تو شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اب سنیے، سید میں ابھی ایک حدیث سن کے اس آڈیو کو کٹ کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے تم جیسے نہیں، حدیث سنیے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کے مرضی اور قرآن کے خلاف ثابت کیے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے پاس 8 عورتیں تھیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے 4 کو منتخب کر لو۔ اب یہ جو تمہارا 2 اور 2 4 اور 4 4 8 اور 6 12 20 کی گنتی ہے نا، اس کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے نکال دیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2241، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 8 میں سے 4 کو منتخب کر لو، اور تم بے شرم آدمی، تم اتنا شیطانی قیاس کر رہے ہو کہ 20 نکاح کر لو، معاذ اللہ یہ تشریح کرو گے قرآن کی؟ تم شرم نہیں آتی تم کو؟ وہ تشریحات کی ہے۔ ارے تو میں تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں نا، ابو داؤد میں اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ تم 4 عورتوں کو منتخب کر لو،
اب تو اور پھنس گئے آپ، اگر سنجیدہ ہو تو بات کریں ورنہ آپ کی تم جہالت کے پاس ہو سامنے گئے، وہ کھا ہی تم چکی ہے۔ پاس ہو گئے، تمہارا حضرت جنازہ نکل گیا، جو آڈیو سنیں گے انشاءاللہ تمہیں چپل ماریں گے۔ اچھا ہاں، اچھا سنیے اور اس پر ایک جناب، حوالہ اور پہلے دے آپ دیتا بات تو ہوں، کر لیں، امام بغوی پہلے آپ رحمۃ بات اللہ علیہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ 4 عورتوں سے زیادہ ارے بیک وقت بھیا میں پہلے امتی قرآن پر جو آپ نے بات اس سے پیش کی ہے زیادہ اس پر نکاح تو نہیں بات کر کر لو، سکتا، اجماع پر اس پر چلے اجماع گئے، ہے صحابہ کے الحمدللہ۔ عمل پر چلے گئے، دیکھو اور سامعین، پھنستے یہ جا بندہ رہے ہیں۔ پہلے اللہ کے قرآن کا نبی صلی منکر اللہ بنا، علیہ وسلم نے پھر حدیث کا جب منکر چار کی بنا، پسند، اب اجماع کا منکر بن رہا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ میں تو اجماع سوچا نقل تھا کر یار رہے ہیں کی اس تو پر، صلاحیت ہوگی آپ کے کہتے پاس، ہیں کچھ کہ بات بیک ہوگی وقت میں مفید، لیکن امت میں آپ سے تو کوئی بھی بندہ 4 سے زیادہ نکاح عمران نہیں کر صاحب سکتا۔ پھر آگے بہت کہتے ہیں بہت کہ 4 نکاح ناامیدی۔ بیک وقت ہلو میں نبی صلی حضرت، اللہ علیہ وسلم حضرت کی، یعنی میں 4 آپ کی نکاح سے پریشانی سمجھ زیادہ رہا ہوں بیک کہ وقت آپ اس لیے نان اسٹاپ بول رہے ہیں بیک کہ آپ وقت سے میں بالا تر، 4 آپ کے علم سے نکاحوں بہت سے اوپر کی زیادہ بات ہو رہی ہے۔ نکاح کرنا یہ نبی سنیں، صلی اللہ علیہ آپ وسلم کے کی صلاحیت خصوصیات سے میں سے، اور بہت آگے اوپر کہتے سوال ہو ہیں چکا ہے، کہ اس لیے آپ امت خاموشی پسند محمدی نہیں کر میں رہے۔ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہلو ہے، یعنی اس پر اجماع ہے کہ عام بندہ، عام انسان غیر انبیاء 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا بیک وقت میں۔ پھر اچھا آگے فرمایا اچھا، کہ یہ نبی صلی اجماعی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کی ہے۔ ایک نہیں خصوصیت میں سنیے سے سنیے ہے کہ سنیے وہ 4 سنیے سے زیادہ سنیے نکاح کرے، سنیے عمران صاحب، اور اس کا کوئی بھی یہ انکاری اجماعی نہیں مسئلہ ہے ہے۔ سوائے تم چار، ابلیس کے۔ ارے سنو یار، کوے کی طرح کاؤں کاؤں کر رہے کون ہو، رکھو کی طرح جاہل بولتے جا رہے ہو۔